الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و صحاب پر۔ میرا نام محمد شہباز۔ آج پاکستان کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جن کو ذکر کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ کہ سب سے پہلے یہ کہ آج ایک پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی مدت ملازمت پوری ہو گئی اور آج وہ 65 سال کے ہو گئے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ جب 65 سال کا ہو جائے گا تو وہ ریٹائر ہو جائے گا، اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب 65 سال کے ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ان کو ریٹائرمنٹ کر دیا گیا۔ اور نامزد چیف جسٹس جو کہ کل حلف اٹھائیں گے، جسٹس یحییٰ آفریدی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو تقریباً 1 سال کی مدت ملازمت تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیں ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور انہوں نے لگایا۔ اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بقول سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور ہوئی اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد آج 4 اکتوبر سے بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ اور عظمیٰ، ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ڈیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اس میں کتنی صداقت ہے یہ کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو اپنے لیڈر کو اتنے سالوں سے جیل میں اس طرح قید رکھ کر وہ ڈیل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ الیکشن سے پہلے ہی کر چکے ہوتے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ آج نواز شریف بھی پاکستان سے باہر چلے گئے۔ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ کی آج مدت ملازمت ختم ہوئی، ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے خوف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف بھی پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ اب دبئی جائیں گے، اور دبئی سے وہ سیدھا لندن کی فلائٹ پکڑیں گے، اور بیانیہ یہ اپنایا جائے گا کہ وہ لندن میں اپنی صحت کا معائنہ کروانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پہلے بھی وہ جا چکے ہیں، اور تقریباً 4 سال کے بعد جب ان کا کوئی اپنا اور چیف جسٹس آیا تب وہ پاکستان تشریف لائے، اور جیسے ہی چیف جسٹس صاحب گئے تو وہ بھی چلے گئے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی اور اہم خبر یہ تھی کہ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر ایک پارٹی ڈکلیئر کر دیا گیا، کیونکہ 8 ججز کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ لارجسٹ بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر پارٹی تسلیم کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ آج ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ بھی ہوا، اور وہ 3-4 واقعات، ان میں سے ایک یہ کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا گیا، جو کہ بہت ہی انتہائی دکھ اور غمگین کا باعث ہے، کہ جس میں تقریباً 8 پاکستان کے نوجوان شہید ہوئے، اور ایک ایسا واقعہ کہ جس میں تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 یا 2 زخمی ہوئے، جبکہ ایک اٹک سے وین لے کر آ رہی تھی جس میں تقریباً 150 پی ٹی آئی کے ورکرز موجود تھے، قید تھے، جن کو رہا کروانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 25 سے 30 لوگوں نے اس وین پر حملہ کیا، اور اس وین سے جو قیدی تھے وہ فرار ہو گئے، اور فرار ہونے کے بعد اب
IG اسلام آباد کا مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قیدی فرار ہوئے تھے ان کو رہا کر لیا گیا۔ اس کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے؟ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو اتنی ڈیل ہو رہی ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہے ہیں، کیا اس ریلیف کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی باقاعدہ طور پر جماعت کو ایک دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ تو جب اس چیز پر انکوائری ہوتی ہے، جو بھی اس میں حملہ آور ہیں ان میں سے کچھ لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے بیانات سے پتہ چلے گا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ ابھی تک اس واقعے کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے ایک واقعات کو لے کر اب جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں جو کہ کل اپنا حلف اٹھائیں گے، ان کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں۔ کیا وہ ان چیلنجز سے کیسے نکلتے ہیں اور ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔